نصیب بے شک اس کے ہاتھ میں ہے، مگر دعاؤں کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے، اور دعائیں ہی ہیں جو تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ عاجزی یہ ہے کہ آپ دفتر میں داخل ہوتے وقت گیٹ پر کھڑے چوکیدار کو بھی اسی طرح سلام کریں جس طرح دفتر کے اندر پہنچ کر اپنے باس کو کرتے ہیں۔ خوش رہنے کا سب سے اچھا اصول یہ ہے کہ جہاں لگے کہ آپ کی جگہ نہیں، وہاں خاموشی سے خود کو الگ کر لو۔ لوگوں کے حقوق دنیا میں ہی دے دو، ورنہ آخرت میں نیکیاں دینی پڑیں گی۔ عورت ایک خوبصورت پھول ہے اور مرد اس پھول کا محافظ ہے، اس لیے چاہیے کہ کبھی اس پھول کو مرجھانے نہ دیں۔ اللہ کی ذات سے کبھی نا امید مت ہونا، وہ زندگی وہاں سے شروع کر سکتا ہے جہاں سے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تمہارا یقین ہے نا اللہ پر کہ وہ تمہاری سنے گا، دیکھنا وہ تمہارا یقین ٹوٹنے سے پہلے ہی تمہاری دعاؤں پہ کن فرما دے گا۔ زندگی ایسی جیو کہ اپنے رب کو پسند آ جاؤ، دنیا والوں کی پسند تو پلک جھپکنے سے پہلے بدل جاتی ہے۔ تمہارا فلسفہ امید اور زندگی کا ہے، مگر اتنی خوشکن باتیں ہمیشہ واقعہ نہیں ہو سکتی۔ موت اپنا کوڑا لیے ہمیشہ تلاش میں رہتی ہے۔ الفاظ کے بھی ہاتھ ہوتے ہیں جو تھپتھپانے یا تھپڑ رسید کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ کچھ چیزیں مقدر اور حقیقت دونوں میں نہیں ہوتی، لیکن اللہ پر یقین اور توکل رکھنے سے سب کچھ ہو جاتا ہے، جس کا گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ تاریخ کی حساس انسانوں نے اپنی زندگی کا زیادہ تر وقت اداس رہ کر گزارا ہے۔ خوش رہنے کے لیے بہت زیادہ ہمت نہیں، بلکہ بہت زیادہ بے حسی کی ضرورت ہے۔ دنیا میں اچھے لوگوں کی کمی ہے، اگر کوئی نہ ملے تو خود بن جائیں تاکہ کسی اور کی تلاش مکمل ہو۔ وقت کی گردش تو حیرت انگیز ہوتی ہے، اس لیے آپ گزرے وقت کو نہیں بلکہ اپنے آج کے بارے میں سوچیں۔ آپ یہ یقین رکھیں کہ آپ کا آج گزرے ہوئے کل سے بہتر ہے۔ کبھی کبھی یہ احساس بہت سکون دیتا ہے کہ کوئی آپ کے انتظار میں بے چین ہے۔ اللہ پاک نے اگر کسی کے دل میں تمہاری چاہت کا بیج بو دیا ہے تو اس چاہت کو تم تک پہنچانے کا راستہ بھی بنائے گا۔ دل کے راستے تک وہ پہنچ گیا تو انشاءاللہ نصیب تک بھی پہنچ جائے گا۔ کبھی کبھی آپ اذیت کی اس حد پر ہوتے ہیں کہ کوئی بھی چیز اس کو کم نہیں کر پاتی، خود آپ کے بس کی بات نہیں رہتی۔ انسان پر ایسے دن بھی آتے ہیں جن میں محض سانس لینا بھی بہادری ہوتی ہے۔ اے بادشاہت کے مالک، اے مالک کائنات، اے رب العزت، میں اپنا معاملہ تجھے سونپتی ہوں اور میں اپنی فکر تیرے سپرد کرتی ہوں۔ بس مجھے اس چیز کی خوشخبری عطا کر جو میرے دل میں خوشی کے دروازے کھولے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ کبھی کبھی بولنے والا بس ایک بار بولتا ہے، سننے والے کو وہ الفاظ جانے کتنی بار سنائی دیتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ بعض لوگوں سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ ہمیں پھر بھی بہت اچھے لگتے ہیں۔ یہ اچھا لگنا عشق و محبت والا ہرگز نہیں ہوتا، یہ اچھا لگنا صرف عزت احترام والا ہوتا ہے، پھر چاہے کوئی بے رخی ہی کیوں نہ برتے، لیکن وہ ہمیں ہمیشہ اچھے ہی لگتے ہیں، کیونکہ عزت اور احترام تو عشق اور محبت سے کہیں بہت اوپر کی چیز ہوتی ہے۔ الہی ایسا بنا دے کہ میں تیری ابدی رضا سے اے بنت ہوا رشک کر خود پر تو تجھے انمول سمجھ کر 7 پردوں میں رکھا گیا ہے۔ مجاز کی جذباتی ہوں مانتی ہوں میں، مگر منافقت کرنا میری فطرت میں نہیں ہے۔ چپ رہتی ہوں یعنی رشتوں کا مان رکھتی ہوں، ورنہ میں ہر لمحے کی پہچان رکھتی ہوں۔ آپ ہاتھ پر ہاتھ رکھے اچھے وقت کے منتظر ہیں تو یقین رکھیں آپ کا اچھا وقت بھی ٹانگ پر ٹانگ رکھے آپ کی محنت کا انتظار کر رہا ہے۔ یہ بھی تو ممکن ہے تم جس سے محبت کرو وہ
وہ تمہاری فیلنگ سمجھے ہی نہیں، اور پھر یہ بھی ممکن ہے کہ تمہاری مسکراہٹوں پر مرتا ہو، وہ تمہیں خبر تک نہ ہو اور تمہیں خبر تک نہ ہو۔ عزت کرو اور کرواؤ، احساس کر نہیں رہے تو اس کی امید مت رکھو۔ تمہارے لیے بھی سب بدل جائے گا، زندگی پرسکون اور خوبصورت بنا دی جائے گی۔ اس رب العالمین کے راستے پہ چلتے رہنا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب میں سوچتی ہوں کہ تمام جہانوں کا رب میری سسکیوں کی ایک ایک آہٹ کو بڑی چاہت سے سن رہا ہے۔ اللہ کے ساتھ تعلق کی وضاحت نہیں کی جا سکتی، وہ ایک نور ہے اور ہر ایک کے قریب اس کی طلب اور چاہت کے مطابق آتا ہے۔ صبر کرنے والے کا صبر رائگاں نہیں جاتا۔ اللہ پاک آزمائش کے بعد ہریالی کرتا ہے اور اندھیرے میں روشنی کرتا ہے۔ وہ متفل راہوں کو سہل کر کے خود منزل تک لے جاتا ہے، بس بھروسہ رکھیے۔ سبحان اللہ۔